بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے اس درس میں ہم عزل کے بارے میں بات کریں گے۔ عزل جو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سلسلے کی جو احادیث ہیں، پہلے وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی بات عزل کے بارے میں آپ کے سامنے وہ احادیث پیش کریں جو احادیث اس مسئلے میں آئی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ كنا نعزل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ينزل۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے اور اس وقت قرآن بھی نازل ہو رہا تھا۔ تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہے کہ كنا نعزل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبلغه ذلك فلم ينهانا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ جب زندہ تھے اس وقت ہم عزل کیا کرتے تھے، آپ کو یہ بات پہنچی بھی، یعنی آپ تک یہ بات پہنچی کہ لوگ عزل کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ نے ہم کو منع نہیں کیا۔ تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے عزل کے تعلق سے۔ تو یہ اس حدیث کے بارے میں پہلے دو تین باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں، پھر ہم آگے اور بڑھتے رہیں گے، مسئلے کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو پہلی بات یہ جو کہتے ہیں ہم عزل کیا کرتے تھے، تو یہ کا مطلب کیا ہے؟ عزل کا یہ عین زا لام یہ عربی کا لفظ عزل، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس کو عربی زبان میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہو اخراج الذکر من فرج المرأة اذا قارب الانزال والانزال خارج الفرج۔ کہ عزل یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، بیوی سے ملتے تھے، اور شوہر اور بیوی کا جو خصوصی تعلق ہے وہ اس تعلق قائم ہوتا تھا، اور شوہر کو جب یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ اب شاید اس کے ڈسچارج کا ٹائم آ گیا ہے اور بہت جلدی وہ ڈسچارج ہو جائے گا، تو بالکل جب آخری لمحے کو پہنچ جاتا تھا، لاسٹ مومنٹ، تو اس وقت وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو عورت کے پرائیویٹ پارٹ سے نکال لیا کرتا تھا اور باہر ڈسچارج ہوتا تھا۔ تو اسی کو کہا گیا ہے عزل عربی زبان میں، اور اسی کو عزل کہتے ہیں۔ تو یہی عزل کا طریقہ تھا جو اس زمانے میں پایا جاتا تھا، اور یہی اس کا نیچرل جو ہے طریقہ مانا جاتا تھا، اور یہی شکل لوگ اپنایا بھی کرتے تھے اس زمانے میں، اور کوئی شکل نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ پہلی بات تھی عزل کی۔
دوسری بات یہ ہے کہ جب صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، تو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، کیونکہ اگر وہ چیز منع ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمل ہوتا ہے اور وہ عمل حرام ہے، آپ وہاں موجود نہیں ہیں جہاں وہ عمل ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ حرام عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی کہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی عمل ہوتا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ پروف ہے کہ وہ عمل جائز ہے، کیونکہ اگر وہ چیز حرام ہوتی تو اس کی ممانعت شریعت میں آ جاتی، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یا اپنے رسول پر وحی کر کے، جو حدیث کی شکل میں وحی آتی تھی، وہ وحی جو ہے بھیج کر کے اس کو منع کر دیتا تھا۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو بہت سارے صحابہ جو روتے رہتے تھے، تو ان کی رونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب آپ زندہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو ہمیں یہ آسانی تھی کہ ہم اگر کوئی غلط کر رہیں گے یا کوئی غلط چیز ہم سے ہو جائے گی تو فوری طور پر آپ کو پتہ چل جائے گا، وحی آ جائے گی اور ہماری غلطی کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اب آپ کی وفات کے بعد جو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب یہ جو ڈسکنیکٹ جو ہے اب یہ سلسلہ باقی نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اب ہم کو غلطی بیان کرنے والا کون رہے گا؟ تو اس کی وجہ سے بھی بعض صحابہ روتے تھے۔ تو یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، اسی درس کے تعلق سے بات آ گئی ہے تو ذکر کر دیتا ہوں۔ جب تک کوئی آدمی آپ کو آپ کی غلطی پر ٹوکتا ہے، آپ کی غلطی بیان کرتا ہے، آپ کے سامنے آپ کی غلطی کو کلیئر کر دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کیجئے کہ یہ انسان کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ اس کی غلطی کو بیان کرنے والا کوئی موجود ہے، کوئی ہے جو کہ اس کی غلطی کو بیان کر دیتا ہے، اور اس سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو لوگ ایسے ہی غلطیاں کوئی بیان نہ کرے، ہم غلطی پر ہیں لیکن کوئی بیان نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے، آدمی اسی غلطی میں رہ جاتا ہے، ویسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو صحابہ اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ وہی یہ جو ہے نازل ہو رہی ہے، تو ان کو بڑا اس میں اطمینان ہوتا تھا کہ کوئی غلطی ہوئی تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کی اصلاح کر دی جائے۔ تو یہ پہلی حدیث تھی عزل کے بارے میں، جو حدیث عزل کے جواز کو بتاتی ہے، یعنی عزل کرنا جائز ہے، اس کو یہ حدیث بتاتی ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ اور جو لوگ بھی عزل کے جائز ہونے کے قائل ہیں، سب سے پہلے اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں جواز میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ عزل کیا کرتے تھے، اور ایسی کوئی ممانعت اس کی نہ قرآن میں کہیں جو ہے اس سے منع کیا گیا، اور نہ حدیث میں کہیں اس سے منع کی۔ ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ حدیث بھی جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا، ان لی جاریۃ ہی خادمتنا وسانیتنا فی النخل، کہ ہمارے پاس ایک لونڈی ہے اور یہی لونڈی ہمارے گھر میں خدمت کرتی ہے، ہماری گھر کی جو ضرورتیں ہوتی ہے یہ گھر کی خادمہ ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، گھر کے سارے کام یہی کرتی ہے۔ اور جو ہمارا کھجور کا باغ ہے، تو کھجور کے باغ کی بھی دیکھ بھال کرنا، وہاں جانا، اور جو ہے اس میں جو بھی اس کو پانی دینا ہے یا اور دوسری ضروریات ہیں جو باغ کی، وہ سب بھی یہی عورت کرتی ہے جو کہ لونڈی ہے، خادمہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وانا عطوف علیہ، اور میں اس سے جمع بھی کرتا ہوں، ہم بستری بھی کرتا ہوں، اس سے ملتا بھی ہوں، کیونکہ مالک لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے، لونڈی اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ لیکن جب ملتا ہوں میں اس کے ساتھ، ہم بستری کرتا ہوں، جمع کرتا ہوں، تو مجھے یہ چیز ناپسند ہے کہ اس کو حمل ٹھہرے، وَأَكْرَهُ أَن تَحْمِلَ، اور میں یہ نہیں چاہتا
आई डोंट लाइक जैसे आजकल कहते हैं ना इंग्लिश में, तो वैसे ही जो है ये अकरहो है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि उसको हमल ठहर जाए, यानी ये प्रेग्नेंट हो जाए ये लौंडी मेरी, मैं ये नहीं चाहता। और इसी वजह से वो जो है ये चाह रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनको अज़्ल करने की इजाज़त दी जाए, यानी वो उसके साथ मिलते रहेंगे और कभी भी जब उनके डिस्चार्ज होने का वक्त करीब आए तो वो जो है अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल करके डिस्चार्ज हो, अंदर डिस्चार्ज ना हो, उसके लिए जो है वो उनको इजाज़त दे दी जाए। उन्होंने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाज़त तलब की तो आपने कहा कि अज़िल अनहा इन शि'ता, कहा अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, जो है कोई बात नहीं, आप अज़्ल कर लो। आपने कहा उनसे कि आप अज़्ल कर लो, यानी अंदर ही डिस्चार्ज होना आपका कोई ज़रूरी नहीं है, आप बाहर डिस्चार्ज हो सकते हो, आपके लिए ये इजाज़त है। फ़इन्नहु सयअतीहा मा क़ुद्दिर लहा, क्योंकि जो भी उसके लिए मुक़द्दर होगा वो तो होगा ही, यानी किस्मत में अगर लिखा है बच्चा तो वो तो होगा ही। वो तुम्हारी लाख कोशिश हो और लाख ख्वाहिश हो, उसकी वजह से ये जो मुकद्दर है, जो तकदीर है, वो तो नहीं बदल जाएगी। तो इसमें उस जमाने में ये गुंजाइश होती थी, अज़्ल की जो सूरत थी, जो शक्ल थी उसमें, कि आदमी जो है निकाल तो रहा है उस वक्त, और हम बिस्तरी करते वक्त जब जो है डिस्चार्ज का टाइम आया तो उसने, वो निकालता तो है उस वक्त, ठीक है, लेकिन कभी क्या होता था कि जब चूंकि बिल्कुल करीब पहुंच करके ही निकालता था, तो उसमें उसके जो है निकालते निकालते जो है अगर एक खतरा भी अंदर गिर जाए तो आप जानते हैं कि अल्लाह ताला उससे भी औलाद मुकद्दर किया होगा तो उसी से औलाद हो जाएगी। तो उसी को यहाँ कहा गया है कि आप करो, कोई बात नहीं है, आप जो ये ख्वाहिश है आपकी कि उसको लड़का ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि उसे उसको जो है काम है ये सारे, और जो है बाग का काम भी वही करती है, कहीं प्रेग्नेंट हो गई, लड़के हो गए तो मुश्किल है ना, बाद में फिर ये सारे काम कैसे करेगी, और जो है करना काम मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि अज़्ल करे, तो आपने उनको अज़्ल करने की इजाज़त दी। यहाँ एक बात जो नोट करने की है इस हदीस में खास तरीके से, उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वो नोट करने की बात यह है कि अगर कोई मसलहत है, इससे क्या मालूम होता है, कोई मसलहत है, मसलहत आप समझ सकते हैं लफ्ज़ को, यानी हमारी कोई ज़रूरत है और उस मसलहत की वजह से ही अभी हम नहीं चाहते कि इसको लड़का हो या ये प्रेग्नेंट हो। औरत की भी वो मसलहत हो सकती है, मर्द की मसलहत भी हो सकती है, और जिसकी वजह से वो अज़्ल करना चाहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। एक तीसरी हदीस पेश करता हूँ, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस मरवी है, और वो कहते हैं, ये हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। वो कहते हैं कि खरजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी गज़वती बनी मुस्तलिक, कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वे बनी मुस्तलिक के लिए निकले थे, यानी सफ़र में गए। ये एक बड़ा मशहूर गज़वा है जिसे गज़वे बनी मुस्तलिक कहा जाता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इस सफ़र में गए थे। उसी सफ़र का ये वाक़या बयान कर रहे हैं अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि फ़असबना सबयम मिनल अरब, तो हमें कुछ लौंडियाँ मिल गई। जब जंग होती है तो जंग के मैदान में ही ये मामला भी होता था गुलाम और लौंडी का, और बाद में वो बेचने खरीदने का भी सिलसिला था। तो इस तरह से वो सिलसिला चलता रहता था, और लोग खरीदते थे तो भी लौंडी होती थी, जंग के मैदान में भी मिलती थी, जो लड़कियां दुश्मन की वो भी लौंडी बनती थी। तो कहा कि हमें कुछ लौंडियां मिली, फश्तहैनन निसा, हमें औरतों की ख्वाहिश हुई, वश्तद्दत अलैनल उज़्बत, अब हम घर से दूर थे, सफ़र में थे, बीवियां घरों में थीं, हम सफ़र में अकेले थे, और हमें अकेले रहना बगैर बीवी के ये हमारे लिए मुश्किल हो रहा था।
اور ہمیں عورتوں سے ملنے کی خواہش بھی ہو رہی تھی، یعنی ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جو بھی ہماری جنسی خواہش ہے، سیکس جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، وہ جو ہے ہمیں اس کا موقع بھی ملے۔ اب یہاں بیویاں ہیں نہیں، جب لونڈیاں ملی تو چونکہ لونڈی جائز ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری کیا جائے، اس سے ملا جائے، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق اس سے قائم کیا جائے، یہ جائز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی کہ ہم جو ہے ان لوڈیوں سے ملنا چاہتے ہیں، اسی سفر کی حالت میں ہی جو الگ الگ خیمے لوگ گاڑ لیا کرتے تھے اور پھر رات کو ہی گزارتے تھے انہی خیموں میں، تو اپنے اپنے خیموں میں اپنی لوڈیوں کے ساتھ وہ رات گزارے۔ اس کے لیے ایک مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ لوڈیوں کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ حاملہ ہو جائے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، پرگننٹ ہو جائے تو مشکل ہو جائے گی۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم ان سے ملیں تو، لیکن یہ پرگننٹ نہ ہو ہمارے ملنے سے، ہم جب ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری کریں، جمع کریں، تو جو ہے یہ پرگننٹ نہ ہو، وہ چاہ رہے تھے۔ کیوں یہ مسئلہ تھا؟ یہ ایک لونڈی کے مسئلے کو سمجھنا بھی ایک بات ہے، وہ تو میں تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسا کیوں تھا۔ اس لیے کہ اگر وہ لونڈی پرگننٹ ہو جائے گی، بچہ ہو جائے گا، تو پھر اس کو ام ولد کہتے تھے۔ ام ولد کا مطلب یہ کہ اب یہ بچے کی ماں بن گئی، ساتھ میں مالک کے بچے کی ماں بھی بن گئی۔ اور جب یہ ماں بن گئی ہے تو اکثر فقہا اس کو پھر جو ہے بیچنے کو جائز نہیں قرار دیتے، یعنی اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ پھر جب یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو لونڈیاں ملے تو بعد میں یہ جائیں گے مدینہ تو بیچ دیں گے، وہ ان کے لیے جو ہے ایک طرح سے پیسوں وغیرہ کی ضرورت جو اس زمانے میں رہتی تھی، اس کے لحاظ سے ان کی ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ جو ہے وہ پیسہ چاہتے ہیں تو اس کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی لوڈی رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو بیچ دے۔ اب یہ جو بیچنے کا مسئلہ تھا اس کے لیے ضروری یہ ہوتا تھا کہ وہ فریش رہے، یعنی وہ جو ہے بچے نہ ہوں اس کو، وہ بچے کی ماں نہ بنے، تو اس کے لیے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ملیں تو، لیکن یہ پرگننٹ نہ ہو، یہ حمل سے نہ ٹھہرے، تو یہ عزل کرنا چاہ رہے تھے ان لوڈیوں کے ساتھ۔ تو فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں صحابی کہ ہم نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے کہا ما علیکم اللہ تفعلوا فإن اللہ عز وجل قد كتب ما هو خالق الى یوم القیامت۔ اب یہ جو آپ نے کہا یہ آپ نے منع کیا یا جائز قرار دیا؟ شرح لکھنے والوں نے دونوں معنی کیا ہے، دونوں طرح سے اس جو ہے ٹکڑے کی اور اس جو ہے حصے کی، اس حدیث کے اس حصے کا معنی دونوں لحاظ سے بیان کیا۔ تو بعض لوگوں نے اس کو یہ لیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ آپ نے منع کیا کہ کیوں کرو گے، اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے تو ہوگا، نہیں کیا ہے تو نہیں ہوگا، تم جو عزل کیوں کرو گے، یہ معنی ہے اس کا، یعنی گویا کہ آپ نے منع کیا اس چیز سے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور یہ صحیح رائے ہے، اس جو ہے جو دو اوپینین ہے نا، اس میں جو ہے جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حرج علیہ، کوئی حرج بات کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تم جو ہے کرنا چاہتے ہو عزل تو کرو عزل۔ اللہ تعالیٰ اگر جو ہے پیدا کرنا چاہے گا تو جو بھی اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا ہے، قیامت تک بھی جس چیز کو پیدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہیں، اور جس کو پیدا ہونا مقدر ہے وہ پیدا ہوگا، چاہے کوئی لاکھ عزل کرے تو آپ کرو، کوئی بات نہیں ہے، اگر بچہ مقدر میں لکھا ہوگا تو وہ تو ہو ہی جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے، تو یہ دوسرا سیکنڈ اوپینین یہ تھا اس میں، اور یہ جو دوسری رائے ہے نا یہی زیادہ صحیح رائے ہے اس حدیث کے تعلق سے، کہ یہ حدیث جواز کو بتاتی ہے، یعنی عزل جائز ہے، اس چیز کو یہ حدیث بتاتی ہے۔ اور بھی اس معنی کی بعض احادیث ہیں، اسی طرح کے الفاظ اس میں پائے جاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے، جس میں یہ بات بھی ہے کہ عزل جب کرتے ہیں
تو یہ بھی رہے کہ اس میں یہ گنجائش بھی رہنی چاہیے کہ عزل کے ساتھ بچے کے پیدا ہونے کا امکان بھی باقی رہتا ہے اس میں، یعنی ایسی شکل عزل کی ہونی چاہیے کہ اس عزل کے باوجود، ہماری کوشش کے باوجود بھی جو ہے حمل ٹھہرنے کا، پرگننٹ ہونے کا چانس رہنا چاہیے، اس میں شکل ایسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قالت الیہود العزل الموعودۃ الصغری، کہ یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ عزل کرنا یعنی جو ہے بیوی کے اس جو ہے پرائیویٹ پارٹ میں ڈسچارج نہ ہونا اور باہر جو ہے پرائیویٹ پارٹ نکال کر کے ڈسچارج ہونا، اس کو جو ہے یہودی لوگ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے درجے کا، یہ بچوں کو زمین میں زندہ جو گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے نا، یہ وہ چھوٹا سا جو ہے واد ہے، کہتے تھے۔ واد عربی میں کہتے ہیں کہ جو جاہلیت میں زندہ بچوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب زندہ دفن کی گئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ تھا عربوں میں، بعض قبیلوں میں اس طرح کا رواج تھا کہ اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ لوگ اسے مار دیا کرتے تھے، اور مارنے کی بڑی کٹھور قسم کی شکل یہ تھی کہ لے جا کر کے زندہ جو ہے قبر میں ایسے ہی گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، جو ان کا بہت بڑا ظلم تھا۔ تو کہا کہ یہ عزل کرنا بھی چھوٹے درجے کا یہی ہے، وعد ہی ہے، یعنی گویا کہ اس زمانے میں لوگ لڑکیوں کو لے جا کر کے زندہ دفن کرتے تھے، اور آپ عزل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بچہ نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے ایک چھوٹے درجے کا وعد ہی کہلائے گا۔ ایک وہ تو وجود میں آنے کے بعد مارتے تھے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا وجود ہی نہ ہو، وہ جو ہے بچہ آئے ہی نہ، یہ جو کوشش ہے آپ کی، یہ ایک چھوٹے درجے کا ایسے ہی زندہ دفن کرنا ہی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کذبت یہود، یہ جو یہودی بات کہہ رہے ہیں یہ جو ہے جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ان اللہ عز وجل لو اراد ان يخلق شيئا لم يستطع احد ان يصرفه، اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہے گا تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے تو عزل کر لینے سے کسی کے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ پھر وہ بچہ جو ہے نہیں ہوگا، اور اس چیز کو اس کے قائم مقام مانا جائے کہ گویا کہ زندہ زمین میں گاڑ دیا، آنے سے پہلے ہی دنیا میں اس کا گلا گھونٹ دیا، اس کو وجود ہی نہیں ہونے دیا۔ تو یہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزل کو جائز سمجھتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے، وہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے بارے میں کہا کہ انت تخلقہ انت ترزقہ اقرہ قرارہ فانما ذلک القدر، کہ جب عزل کے بارے میں بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم پیدا کرتے ہو بچے کو، تم رزق دیتے ہو، اقرہ قرارہ، اس جو ہے جس جگہ پہ ڈسچارج ہونا ہے وہیں پر ڈسچارج ہو، یہ تقدیر میں ہوگا، لکھا ہوگا، مقدر ہوگا، بچہ تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اور تمہیں کیا ضرورت ہے کہ جو ہے باہر نکال کر کے اس طرح سے کرو۔ یعنی یہ ایک ڈانٹنے جیسا اسلوب ہے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے یہ حدیث۔ تو اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے عزل کو منع کرنے کے لیے۔ جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عزل کرنا جائز نہیں ہے، وہ اس حدیث سے دلیل دیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کی صحت میں کلام، یعنی یہ حدیث جس سند کے ساتھ آئی ہوئی ہے
تو یہ سند میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں حسن بصری، صحابی نہیں ہے۔ میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو کہیں آپ کو شبہ نہ ہو جائے کہ وہ صحابی ہیں، اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی، یہ تابعی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے یہ حدیث سنی نہیں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے، یعنی جو چینل ہے اس کا پورے طریقے سے چین جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ہے، وہ چین بیچ میں ڈسکنیکٹ ہے، اور اسی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث ضعیف لانقطاعہ، عربی میں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس میں انقطاع پایا جاتا ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا نہیں ہے، اس لیے بیچ میں یہ جو ہے روایت ڈسکنیکٹ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی عازل عن امرأتی، یہ کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بیٹے اور باپ دونوں صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں، انی عازل عن امرأتی، میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما تفعل ذلك، کہا کہ کیوں تم ایسا کرتے ہو، تم عزل کیوں کرتے ہو بیوی کے ساتھ، تم ایسے ہی کھلے جو ہے کیوں نہیں کرتے جو ہے ہم بستری بیوی کے ساتھ۔ فقال الرجل اشفق اشفق على ولدها وعلى اولادها، تب اس آدمی نے کہا کہ مجھے جو بچہ ہے، بیوی کو چھوٹا بچہ ہے ابھی ہمارا، اور بیوی دودھ پلاتی ہے، تو مجھے اس کی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور دوسری مرتبہ اگر یہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اسی حالت میں، تو کہیں جو بچہ دودھ پیتا بچہ ہے وہ جو دودھ پیے اس کے بعد پریگننٹ ہونے کے بعد، تو کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے اس بچے کو، اسی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں، میں عزل کرتا ہوں تاکہ میری بیوی پریگننٹ نہ ہو جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ضارا ضر فارس والروم، کہ اگر یہ چیز نقصان پہنچاتی تو فارس اور روم والوں کو بھی تو نقصان پہنچاتی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی بھی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ بات کہی، کیا بات کہی؟ کہ آپ ایسا مت کرو، آپ کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ابھی ایک بچے کو تو بیوی دودھ پلا رہی ہے، اور دوسرا بھی اگر بچہ ابھی ٹھہر جائے، حمل ٹھہر جائے، پریگننٹ ہو جائے بیوی پھر سے، تو پھر اس بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو پریشانی ہو سکتی ہے دودھ کو لے کر کے، اس کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ چیز واقعی نقصان پہنچاتی تو فارس والوں کو بھی پہنچاتی، روم والوں کو بھی پہنچاتی، ان کے یہاں تو ہے یہ چیز، بچہ دودھ پیتا رہتا ہے پھر بھی بیوی سے ملتے ہیں، ایسے ہی ملتے ہیں، عزل کے بغیر ملتے ہیں، ان کے بچوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اگر پریگننٹ بھی ہو جاتی ہے تب بھی تو کوئی بچوں کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے کہی، گویا کہ آپ نے اس لیے وجہ سے ان کو منع کیا، آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، جیسا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا، تو نقصان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہی بات ایک اور حدیث میں ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث جزامہ بنت وہب اسدیہ، یہ خاتون ہیں اور ایک صحابیہ ہیں، ان کی حدیث ہے جزامہ بنت وہب الاسدیہ۔
یہ کہتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس وهو یقول، کہ میں حاضر ہوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتوں، اس وقت جو ہے کچھ لوگ وہاں موجود تھے اور میں بھی حاضر ہوئی تھی۔ آپ فرما رہے تھے کہ لقد حممت ان انہا عن الغیلہ، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں غیلہ سے منع کر دوں۔ غیلہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کو جو ہے اور بھی طرح سے پڑھا گیا ہے، بس یہ میں ایک طریقے سے پڑھ رہا ہوں اس کو۔ غیلہ جو ہے یہ کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو بیوی ابھی جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ، اور چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، شوہر اس بیوی سے ملتا ہے، تو ابھی اگر اس شوہر کو اگر جو ہے وہ ملنے کی وجہ سے حمل ٹھہر جاتا ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے عورت، تو ایک خیال تھا لوگوں کا کہ اس سے جو ہے دودھ پیتے بچے کو نقصان ہوگا، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ اس چیز سے مناہی کر دے۔ تو کہا اس کے بعد کہ فنظر تو پھر روم و فارس، لیکن میں نے دیکھا کہ رومیوں اور فارس والوں کے یہاں تو یہ چیز پائی جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ يَغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، یعنی ان کے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے بچے ہیں، دودھ پیتے ہو بچوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بیویوں سے ملتے بھی ہیں اور عزل بھی نہیں کرتے ہیں، اور پرگننٹ بھی ہو جاتی ہیں ان کی بیویاں، تب بھی ان کے بچوں کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے اس کا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو جو ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کا جو ارادہ کیا تھا آپ نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، آپ بیویوں سے ملتے رہو، عزل بھی مت کرو اس دوران، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا ثم سألوه عن العزل، صحابہ نے عزل کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے بیویوں سے ملنے کی بات تو ہو گئی کہ اگر جو ہے چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا ہے پھر بھی بیویوں سے مل سکتے ہیں، بیویوں سے ملنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس دوران عزل کی بات جب پوچھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك الوعد الخفی، آپ نے کہا کہ یہ وعد خفی ہے، وعد خفی، وعد لفظ ابھی آیا تھا آپ کے سامنے، جو زندہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، اسی کو عربی میں وعدن کہتے ہیں، وعدن حمزہ کے ساتھ یہ وعدن کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ چھپا ہوا وعد ہے، چھپا ہوا وعد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آج بھی تمہارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں وہ خیال آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بچیوں کو کیوں لے جا کر کے زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے؟ کہ ان کو شرم آتی تھی کہ کوئی کہے کہ ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ وہ کیوں گاڑ دیا کرتے تھے؟ کہ کل کو اس کی شادی ہونی ہے، کہیں شادی کر کے دیں گے، تو جیسا بہت سارا جاہلی جو ہے ابھی بھی تصور لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے، یہ جاہلی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کسی کو دے دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھک گئے، لڑکے والوں کا سر اونچا، لڑکی والوں کا سر نیچا، ان کو ہمیشہ جھک کر کے بات کرنی ہوگی، لڑکی دیا ہے تو آ کر کے ہم سے جھک کر کے بات کریں گے۔ یہ جو جاہلی تصور ہے، یہ جو ہے غلط تصور اس زمانے میں پایا جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی بچیوں کو ہی زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے کہ اگر یہ بڑی ہو گئی اور اس کو شادی کرنی پڑی تو ہمارا سر دوسروں کے سامنے جھکے گا اس کی وجہ سے۔ میں نے یہ بات اس لیے بھی کہی کہ آج کل بھی بہت سے لوگ اس طرح کی مینٹالٹی رکھتے ہیں، یہ خالص جو ہے جاہلی دور کی مینٹالٹی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جنہوں نے لڑکی دیا ہے ان کا سر نیچا ہو گیا، اور جو لڑکی لے کے آئے ہیں، جو لڑکے والے ہیں، تو ان کا سر بڑا اونچا ہے۔ یہ سب جاہلی تصورات، غلط تصورات ہیں، غلط خیالات ہیں، غلط قسم کی مینٹالٹی ہے یہ، جو انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ آج بھی ہم نے اب سے کہا کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں بعض جگہوں پر، کہ اب لڑکی دے دیا تو زندگی بھر ان سے دب کر کے رہو، ہمیشہ جو ہے ڈرے ڈرے رہو، ویسا نہیں ہوتا ہے۔
ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، کیا ہے سب ایک ہی درجے کے ہیں، وہ چاہے لڑکی والا ہو چاہے لڑکے والا ہو، سب ایک ہی درجے کے ہیں۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا کہ لڑکیوں کا مقام مرتبہ کچھ نیچا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو سب ایک جیسے۔ آج لوگ اس طرح کے دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی سب ایک سامان بول کر کے ہندی میں ایک وہ نکالتے ہیں۔ یہ زبانوں پہ تو بہت ہوتے ہیں، یہ بینر پہ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل لائف ہے وہاں پھر بھی فرق کرتے ہیں، اور یہ غلط طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں۔ اور جب رشتہ بھی ہوتا ہے دونوں کا تو دونوں کے گھر والوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لڑکی والے ہیں تو کیا مطلب ان کی عزت نہیں ہے؟ ان کی پگڑی کو اچھالا جائے گا، ان کی عزت کو اچھالا جائے گا، ان کو مجبور کیا جائے گا کہ ہمیشہ دب کر کے رہے؟ ویسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ تو یہ چیز ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ لوگ جاہلیت میں اس طرح کی حرکت کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کے یہاں لڑکی، لیکن اسلام تو ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ تو اندر سے کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے، آدمی اگر ویسے ہی کچھ مینٹالٹی رکھ کر کے، ویسے ہی ذہنیت رکھ کر کے عزل کرتا ہے۔ عزل کیوں کر رہا ہے؟ کیوں نہیں چاہتا کہ پریگننٹ ہو بھی؟ مقصد کیا ہے؟ ارے بچہ پیدا ہو جائے گا تو کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں رکھوں گا اس کو؟ ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے، مہنگائی سر جو چڑھ کے بولتی ہے، بہت ساری چیزیں پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں جو کہ اگر جو ہے ایسا ہو گیا تو ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ ایسا لگتا رہتا ہے کہ رازق وہی ہے کھلانے والے۔ تو کہیں نہ کہیں مینٹالٹی وہ ہوتی ہے ذہن میں کہ اگر بچہ ہوا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، ہمارے ہی حالات اچھے نہیں ہیں اور ہم ہی پریشان ہیں، یا پہلے سے ہی ہمارے اتنے بچے ہیں، مزید ہو گئے تو ہم کیا کریں گے، ہمیں اب نہیں چاہیے۔ وہ ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ عزل کرنا چاہتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ پریگننٹ ہو تو عزل کرتے ہیں۔ تو یہ جو مینٹالٹی ہے نا، یہ مینٹالٹی اس مینٹالٹی سے ملتی جلتی ہے جو جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ تو اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ چھپی ہوئی بات ہے، یہ ہڈن جو ہے بات ہے، یعنی زبان پر تو نہیں ہے وہ چیز کہ جو ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے نہیں چاہتے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا اولاد ہو، پرگننٹ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ بیوی پرگننٹ ہو، زبان سے تو نہیں کہہ سکتے نا یہ، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ہے وہ چیز، یہ وہ مینٹالٹی ہے، وہی چھپی ہوئی چیزیں کہلاتی۔ اگر اس مینٹالٹی سے کرو گے تو یہ وعدے خفی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ غلط عقیدہ اور غلط جو ہے تصور پر یہ چیز قائم ہے، اور اسی لیے آپ اس کو وعدے خفی کہتے ہیں۔ وعدے جلی کیوں نہیں، یعنی یہ ہڈن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ زمانے میں جو تھا جاہلیت میں کہ وہ لڑکی پیدا ہو چکی ہوتی تھی اور اس کو وہ لوگ زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، پیدا ہونے کے بعد کرتے تھے۔ اور یہاں جو ہے ابھی تو پیدا نہیں ہے، ابھی تو وجود ہی نہیں ہے نا سرے سے، تو اس لیے پریکٹیکل میں وہ چیز تو نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے اولاد کو لے جا کر کے زمین میں گاڑ دے رہے ہیں، قتل کر دے رہے ہیں، وہ چیز تو نہیں ہے، لیکن چھپا ہوا یہ ہے کہ آپ اسی جو ہے مینٹالٹی سے یہ چاہتے ہیں کہ بچہ یا بچی اولاد ہو ہی نہ، اور اس کی وجہ سے عزل کرتے ہیں۔ تو اس مینٹالٹی کے ساتھ یہ عزل کرنا، یہ وعدے خفی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے اس طرح کی بات رکھی ہے، عمل اور ارادے کو سامنے رکھ کر کے، کہ وہاں دونوں چیزیں ہوتی تھیں، ایک ارادہ بھی ہوتا تھا اور عمل بھی ہوتا تھا ساتھ۔ چونکہ وہ پہلے سے بچہ موجود ہے تو وہ پریکٹیکل بھی ہوتا تھا وہاں پر، تو وہی وعدے جلی ہوا، یعنی جو ہے وہ بالکل اوپن قسم کا وہ یہ پایا جاتا ہے وہاں پر، بچے کو قتل کرنا اور بچے کو دفن کر دینا۔
اور یہ جو عزل میں پایا جاتا ہے یہ تو یہاں صرف ارادہ پایا جا رہا ہے، چونکہ ابھی تو بچہ وجود میں ہی نہیں ہے نا، تو وہ وجود میں نہ آئے وہ طریقے اپنائے جا رہے ہیں کہ وہ ان کو آنے سے پہلے ہی روک دیا جائے، تو یہاں صرف ارادہ ہے، عمل نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو خفی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث بھی ہے، اور یہ حدیث دلیل کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزل کرنا جائز نہیں ہے، عزل کرنا جائز نہیں ہے، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں وہ اسی حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اور بھی ایک حدیث آپ کے سامنے پہلے آئی تھی اس سے بھی، لیکن وہ اتنا جو ہے کلیئر قسم کا نہیں تھا استدلال۔ یہ حدیث ہے جو ہے اس سے خاص طریقے سے لوگ عزل کے جائز نہ ہونے کو، حرام ہونے کو وہ بیان کرتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں۔ جب ہم آگے چل کر کے باتیں کریں گے، عزل کے مسائل کو پیش کریں گے، تو یہ حدیث ہم اشارہ کرتے رہیں گے کہ جزامہ بنت وہب، جزامہ کی حدیث، تو وہ حدیث یہی ہے، یاد رکھیے گا۔ جزامہ کی حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے بارے میں کہا کہ یہ وعد خفی ہے، اور وعدن آپ جانتے ہیں کہ یہ بچے کو زندہ دفن کرنا ہوتا ہے، اور اسی کو کہا آپ نے کہ جو ہے یہ وعد خفی ہے، ایک چھپا ہوا یہ بھی وعد ہے، بچے کو مارنا یہ بھی جو ہے اس میں داخل ہے، چھپا ہوا جو ہے یہ بھی ایک وہ چیز، چھپی ہوئی چیز ہے یہ۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آئی میرے بھائیوں، یہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب اس کے بعد اس زمانے میں لونڈی اور غلاموں کا سلسلہ تھا، تو آزاد عورت اور لونڈی یہ دونوں جو ہے لفظ بھی آتے تھے اس زمانے میں۔ تو اس سلسلے کی بھی ایک حدیث، ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ چیز مروی ہے، ان سے یہ چیز روایت کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی آزاد عورت سے عزل کیا جائے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی عزل کرنا جائز تو ہوا، اور اس کے اپنے حالات کے لحاظ سے آگے چل کر کے اور مزید اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی، لیکن اس کے جائز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی لونڈی ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی آزاد عورت ہے، آزاد کا مطلب اب سب عورتیں آزاد ہی ہیں آج کے اس دور میں، تو اب جب ہم اس جو ہے دور کی بات کریں گے تو یہ انہی عورتوں کی بات ہوگی جو عورتیں جو ہے سب، جو بھی بیویاں ہیں یہ سب کی سب آزاد ہیں یہ، تو اب اس کی اجازت کے بغیر شوہر عزل نہیں کر سکتا، تو عزل کرنے میں اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، اور اس حدیث کے جو ہے اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی اس کو حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کی سند بھی تھوڑی کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبداللہ ابن لہیہ، اور وہ ضعیف راوی کہلاتے ہیں، لیکن بہرحال بعض دوسری جو ہے روایتیں بھی ہیں جو تھوڑی سی ضعف کے ساتھ، اس کے اندر بھی اس طرح کی بات پائی جاتی ہے کہ اگر جو ہے وہ واقعی معنی میں جو مطلب یہ کہ بیوی ہے وہ آزاد عورت ہے، تو اس کا بھی چونکہ جماع میں حق ہوتا ہے اور اس کی بھی خواہش کا لحاظ ہونا چاہیے، اس لیے اگر وہ نہیں چاہتی ہے عزل تو شوہر کو پھر عزل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور بھی اس طرح کی روایتیں ہیں اس کے علاوہ، تو ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی حسن درجے کی یہ روایت ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، اور بعض لوگوں نے جیسے امام ابن عبد البر نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے کہ عورت سے اس کی اجازت کے بغیر، یہی آزاد عورت، تو اب آج کل جو ہے میں وہ لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں آزاد کا، کہ اب جو بھی ہمارے بیویاں ہیں، جو بھی جو ہے ساتھ میں رہ رہی ہیں، ہماری جو ہے بیویاں ہیں، یہ سب کی سب کیا ہیں، آزاد ہی ہیں، اور یہ آزاد جو ہے عورتیں ہیں، لونڈیوں کا اب سلسلہ نہیں رہا ہے، تو اس لیے
ان کی اجازت کے بغیر عزل نہیں کریں گے، ان کی اجازت کے ساتھ ہی عزل کرنا ہوگا۔ تو یہ چند روایتیں تھیں میرے بھائیوں، ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں روایتیں، اور بھی اس مسئلے کی کچھ حدیثیں ہیں، لیکن وہ سب حدیثیں کیا ہیں، یا تو آپ کو اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ جائز ہے، یا تو حدیث کا یہ معنی ہوگا کہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی دو طرح کی یہ حدیثیں ہیں، اور ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ کیا نکلتا ہے اور کیا مسئلہ اس سلسلے میں پیش کیا گیا ہے، پہلے ہم نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ بیان کریں گے، اور ان حدیثوں کی شرح میں اہل علم نے کیا باتیں کہی ہیں، محدثین نے کیا باتیں ذکر کی ہیں، محدثین کی وہ باتیں پیش کریں گے، عزل کا حکم پیش کریں گے۔ تفصیل کے ساتھ جب مسئلہ پیش کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بھی لگتی ہے۔ اب آج صرف ہم نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں، یہ حدیثیں آپ کے سامنے رہیں گی، تو اسی کی روشنی میں ہم آگے چل کر کے بات بھی کریں گے اور پورے مسئلے کو آپ کے سامنے کلیئر بھی کریں گے۔ آج بہرحال وقت تو ہو چکا ہے، اور ابھی ہم شروعات کریں گے، اور آگے کی ان حدیثوں کی شرح میں لوگوں نے کیا باتیں کہی ہیں، محدثین نے کیا باتیں کہی، تو وقت اور زیادہ جو ہے چاہیے، اس کے لیے تھوڑا جو وقت بچا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عزل کے مسائل آگے جو ہے دروس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تفصیل کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، یہ جو ہے یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ پیش کی جائیں گے۔ پہلے بھی ہم آپ کے سامنے کہہ چکے ہیں، لوگوں کے سوالات بڑی کثرت سے رہتے ہیں اس کے بارے میں، تو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ کوئی سوال نہ ہو تو ہم سلسلے کو یہیں پر بند کرنا چاہتے ہیں، پھر آئندہ ہفتے آپ سے ملیں گے۔ شیخ آپ نے جو بیان کیا جزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، کیا وہ صحیح حدیث ہے شیخ؟ کون سی؟ جزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں جو، ہاں بالکل صحیح روایت۔ جی جی وہ آئیں گے، اس کی شرح بھی آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے، کہ اب یہ ان حدیثوں کی روشنی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یا محدثین نے کیا کہا۔ جی جی شیخ۔ ایک سوال ہے، ہوں چارٹ میں آیا ہے کہ عزل اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ بیوی کمزور پڑ گئی ہے یا یہ تو کمزور، مسئلہ عزل کا ہوگا، یعنی کن کن اسباب سے کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں عزل کرنے کے، اور شکلیں کیا کیا ہیں آج کے دور میں عزل کرنے کی، یہ دو چیزیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ریزن کیا ہے اور شکلیں کیا ہیں، کیونکہ اب وہ پہلے والی جو عزل کی شکل تھی وہ آج کل جو ہے عام طریقے سے نہیں اختیار کی جاتی ہے، تو آج کے دور کی جو عزل کی شکلیں ہیں ان میں سے کون سی شکلیں جائز ہیں، کون سی شکلیں جائز نہیں ہیں، وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ جو سوال ہے نا، یہ ضرور آئے گی بات انشاءاللہ، مسئلے میں یہ خود بخود آئے گی بات۔ جی ایک اور سوال ہے شیخ چارٹ میں کہ غلام عورتوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی کوئی اور جو ہے غلامی کا سلسلہ نہیں رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اسلام میں شروع سے ہی اس بات کی طرف توجہ دی گئی کہ یہ سلسلہ ختم ہو، اور جو ہے سب کو معاملہ جو ہے سب کے ساتھ برابری کا رہے، غلامی اور لونڈی کا یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے اسلام میں بار بار آزاد کرنے کی تاکید کی گئی، اس کا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا، اور کفارے بھی جو رکھے گئے مختلف جو ہے گناہوں کے، تو اس میں غلام آزاد کرنا، گردن آزاد کرنا، یہ کثرت سے ذکر آیا اس کا ہے۔
تو اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ لعنت جو ہے ختم ہوئی ہے۔ تو اسلام ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے۔ اگر کسی کے پاس لونڈی ہے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر آدمی اس کو پڑھا لکھا کر کے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو یہ اسلام کا جو ہے شروع سے ہی یہ نظریہ رہا ہے کہ اس سلسلے کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کیا جائے۔ جی شیخ ایک اور سوال تھا کہ جیسا کہ آپ نے شروع کے درس میں بتایا کہ شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی غلط چیز ہوتی تو وہی کے ذریعے سے بتا دی جاتی، اگر ان کے مطلب مدینے میں نہیں ہے تو کہیں اور بھی، کیا کوئی ایسا ہے شیخ جو کہیں اور دوسری جگہ معاملہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ یہ ہے جی وغیرہ؟ ہاں، جی ہاں، اس سے کوئی ایک ایگزامپل شیخ؟ جی ہاں، جی ایگزامپل ہیں اس کے جو ایگزامپل ہیں۔ وہ صحابہ جو ہے ان کے دلوں میں بھی جو باتیں رہتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے نا، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ پہلے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، اگر جو ہے رات میں سو گئے ہیں نا تو پھر وہ کھا پی نہیں سکتے تھے، بیوی سے مل نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی خواہش تو تھی کہ وہ جو ہے رات میں بیویوں سے ملنے کی اجازت رہے۔ تو قرآن میں ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہارے بارے میں کہ تمہاری جو ہے کیا خواہشیں ہیں، کیا چیزیں ہیں تمہارے اندر، تو اس لیے رات میں بیویوں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا۔ تو اگر کہیں بھی کوئی چیز ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا، اور اسی وجہ سے آپ کے زمانے میں جھوٹ کا بھی مسئلہ نہیں تھا، یعنی کوئی چاہے یہ کہ کہیں جائے کسی کے پاس اور یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا کہا ہے کہنے کے، اور آپ نے کہا ہی نہ ہو، جیسے آج کل بہت سے لوگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں اس طرح کے ڈاؤٹس بھی آ سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک اعتبار کریں، ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط نسبت کر دیا ہو آپ کی طرف۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اگر ایسا ہوا تو فوری طور پر ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ فوری طور پر اس کے بارے میں حکم آ جائے گا، وحی آ جائے گی، اور ایسا آدمی بچ نہیں جائے گا اس کی وجہ سے۔ اور اسی وجہ سے کسی کو بھی جرأت نہیں ہوئی اس وقت کی کوئی جھوٹی بات کہہ کر کے آپ کی طرف اس کی نسبت کر دے اور پیش کر دے، ایسی جرأت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ بس کریں، پھر ملیں گے۔ ابھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے، یاد رکھ لیجئے گا، ابھی صرف حدیثیں ہم نے پیش کی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات پوری۔ اس پہ دو مسئلے زیادہ اہم ہوتے ہیں، ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو پائے جاتے ہیں طریقے، اس کا حکم کیا ہے، اصل مین یہی ہے سوال۔ اور دوسری یہ کہ ریزن اس کے الگ الگ ہوتے ہیں عزل کرنے کے، تو کس ریزن کے تحت یہ چیز جائز ہے اور کب یہ جائز نہیں ہے، وہ تفصیل بھی آنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اصل جو مسائل ہیں نا وہی مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔